اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اعمال شب نیمہ شعبان بتائیں گے، یعنی شب برات کے اعمال۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا گیا ہے۔ شب برات کا معنی آزادی کی رات ہے۔ اس رات اعمال کے ساتھ شب بیداری کرنے والا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شب برات میں غسل کرنا سنت ہے۔ اس غسل کے کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ بحار الانوار میں ہے، یہ بحار الانوار ایک کتاب کا نام ہے، جس میں رسول خدا نے فرمایا اس رات نماز اور دعا میں بسر کرو، یعنی ساری رات نماز اور دعا کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس طرح آتش دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اس رات تلاوت قرآن مجید اجر عظیم کی حامل ہے، یعنی جتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ اجر عظیم ہوگا، یعنی اس کا ثواب عام دنوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ اس رات عبادت میں مشغول رہ کر شب بیداری کرنا سنت موقدہ ہے۔ امام زین العابدین کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس رات عبادت میں بیدار رہے گا تو اس کا دل اس دن، یعنی جو بروز قیامت کا دن ہوگا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا، جبکہ دوسرے دل مردہ ہوں گے۔ اس رات کے اعمال میں ہے کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ تکرار کے ساتھ سورہ مکمل کر کے دوسری سورہ پڑھے۔ اس رات جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، اس کی نیت یہ ہے 2 رکعت نماز شب برات پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ نماز کے بعد بلا فاصلہ تسبیح پڑھے، یعنی تسبیح جناب فاطمہ الزہرا پڑھے۔ اس رات 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورۃ توحید پڑھے کہ اس نماز کے بجا لانے والا بخشش کے ساتھ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں دعائے سجدہ آتا ہے کہ یعنی بحار الانوار میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اس رات نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا موجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لکا سجد سوادی و خیالی و بیاضی یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فإنہ لا یغفرہ غیرک یا عظیم۔ اس کے بعد دعائے شب برات آتی ہے، یعنی دعائے سجدہ کے بعد خضوع اور خشوع کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے دعائے شب برات پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی الیک فقیر ومن عذابک خائف مستجیر۔ اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی ولا تشمت بی اعدائی۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برحمتک من عذابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون۔ اس کے بعد امام رضا نے فرمایا اس رات نماز حضرت جعفر طیار پڑھنا اجر عظیم رکھتا ہے۔ اس رات دعائے کمیل اور زیارت امام حسین پڑھنا بہت ثواب ہے۔ فضیلت زیارت، یعنی اس رات زیارت امام حسین یعنی زیارت وارث پڑھنا سب اعمال سے افضل ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے مصافحہ کرے تو اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے،
پس زیر آسمان ننگے سر ہو کر یہ مختصر زیارت امام حسین پڑھے یا زیارت وارث جو صفحہ نمبر یعنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر پر لکھی ہوئی ہے وہ پڑھے۔ مختصر زیارت یہ ہے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد منتخب عملیات ہیں اسی شب کے بارے میں۔ عمل تسبیحات اربع۔ امام محمد باقر کا فرمان ہے: اگر کوئی اس رات 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ یا 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ یعنی جو وہ کر چکا ہے اس کے بخشے جائیں گے۔ عمل برائے مغفرت یعنی اسی رات کی مناسبت سے ہے: جو کوئی شب نیمہ شعبان میں، نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات میں 100 مرتبہ درج ذیل وظیفہ پڑھے گا تو اس کی مغفرت کے آثار ظاہر ہوں گے، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے اپنی مغفرت دیکھے گا۔ نیز جو کوئی روز 15 شعبان کو نماز عصر کے بعد اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کرے گا۔ یا غفار و اغفر لی یعنی اے سب سے زیادہ بخشنے والے مجھے بخش دے۔ اس کے بعد حاجت کہا جاتا ہے، یعنی اسی رات اگر ہم یہ اعمال کریں تو جو بھی ہماری حاجت ہوگی وہ ہماری پوری ہو جائے گی۔ یعنی 15 شعبان کی رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین ان حاجات کو وہ کر کے پڑھے، یعنی ذہن میں رکھ کے پڑھے۔ پہلی حاجت برائے طول حیات یعنی لمبی عمر کے لیے، دوسری حاجت تندرستی بدن یعنی اپنے جسم کی تندرستی کے لیے، تیسری برائے بے نیازی از مخلوق یعنی مخلوق سے بے نیاز ہونا، خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہونا۔ سورہ یاسین یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اگر یہ 3 حاجتیں مانگی جائیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کے بعد 100 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے۔ تسبیحات اربع کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور یہ ایک طرح سے اسم اعظم کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر اس رات کوئی بھی یہ جو عمل بتایا گیا اگر یہ پڑھے تو وبائی امراض سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد اول و آخر صلوات کے ساتھ 21 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو آئندہ سال تک ہر قسم کے امراض سے وہ محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الامان من الطاعون والوباء وموت الفجاعت وسوء القضاء، یعنی پناہ ہو طاعون سے اور وبا سے اور ناگہانی موت سے اور بری قضا سے۔